بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اصول فقہ چار ہی کیوں ہیں؟ یعنی ہمارے یہاں فقہ کے اعتبار سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو فقہ کی بنیاد ہے وہ چار چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع اور نمبر 4 قیاس۔ تو یہ کوئی غالباً طالب علم ہے، اس لیے یہ سوال کیا ہے کہ جی اصول فقہ چار ہی کیوں ہے، پانچویں کوئی چیز جو ہے وہ اصول فقہ میں شامل کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب آپ یوں سمجھیے کہ جو اصول فقہ کا حصر ہے چار میں، وہ ممکن ہی چار کے اندر ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو استدلال کیا جاتا ہے وہ دو ہی چیزوں سے کیا جائے گا، یا وحی سے کیا جائے گا یا غیر وحی سے۔ یعنی وحی کا جو نزول ہوا اس وحی سے استدلال کیا جائے گا یا غیر وحی سے استدلال کیا جائے گا۔ اب اگر وحی سے استدلال کیا جائے گا تو اس کی دو ہی ممکنہ صورتیں ہیں کہ وہ وحی مطلوب ہوگی، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہوگی جیسا کہ قرآن، یا غیر مطلوب ہوگی، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہوگی جیسا کہ حدیث، وہ بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے تحت کہ نبی کریم نے جو بھی فرما دیا وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، لیکن وہ غیر مطلوب ہے، اس کی قرآن کی طرح تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو اگر وحی سے استدلال ہے تو وحی یا مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب۔ اگر مطلوب ہے یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، پہلی اصل آ گئی۔ اور اگر غیر مطلوب ہے تو وہ حدیث مبارکہ ہے، تو دوسری اصل آ گئی قرآن اور حدیث۔ اب اگر غیر وحی سے استدلال کیا جا رہا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی کہ وہ اجتہاد ہے یا غیر اجتہاد ہے۔ اگر وہ اجتہاد ہے تو اجتہاد کی دو صورتیں ہوں گی کہ وہ تمام مجتہدین کا قول ہے، یعنی اس پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہے۔ اگر تمام مجتہدین کا اتفاق ہو گیا تو اسے اجماع کہا جاتا ہے، اتفاق علماء امت کہا جاتا ہے، تو وہ اجماع ہو گیا۔ اور اگر وہ بعض مجتہدین کا قول ہے تو چونکہ اجتہاد ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی علت موجود ہوگی، جس علت کی بنا پر منصوص کے حکم کو غیر منصوص کی طرف منتقل کیا گیا تو وہ قیاس ہو جائے گا۔ تو یہ چار ہی صورتیں بنتی ہے کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اور اگر غیر اجتہاد کے بغیر استدلال ہے تو وہ مردود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اجتہاد ہی موجود نہیں ہے، اصل ہی موجود نہیں ہے، نص ہی موجود نہیں ہے، تو اسے حجت کس طور پر بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے فقہائے کرام نے جو اصول کو اربعہ میں منحصر فرمایا ہے، اس کی عقلی طور پر ممکنہ چار ہی صورتیں بنتی ہیں، پانچویں صورت عقلاً بداہتاً باطل ہے، اس لیے اسے چار میں حصر کیا گیا ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ یعنی جو فقہ حنفی کے یا مطلقاً فقہ کر لیجئے، فقہ کے جتنے بھی مسائل ہیں، یا تو ان کا ثبوت قرآن سے ہوگا یا حدیث سے ہوگا یا اجماع امت سے ہوگا یا پھر قیاس سے ہوگا۔ قیاس سے مراد کیا ہے کہ ایک چیز منصوص ہے اور جس کے لیے حکم بیان کرنا ہے وہ غیر منصوص ہے، تو اب اس غیر منصوص میں علت دیکھی جائے گی، اور منصوص کے اندر جو علت بیان کی گئی ہے اس علت کو متعدی کیا جائے گا غیر منصوص کی طرف، اور قیاس کرتے ہوئے اس کے لیے جواز یا عدم جواز یا حلت یا حرمت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ تو اس بنا پر فقہائے کرام نے اصول کو چار میں، اربعہ میں منحصر فرمایا، جسے اصول اربعہ کہا جاتا ہے۔